اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 47 اور 48۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، آمنو، ایمان لے آؤ، بما، جو، یا اس پر جو، نزلنا، ہم نے نازل کیا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم، اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ پچھلی آیات میں یہودیوں کی شرارتوں کا تذکرہ کیا گیا، اب اس آیت میں ایمان کی دعوت دی اور ہٹ درمی سے احکام خداوندی بجا نہ لانے پر وعید سنائی جا رہی ہے۔ اب پچھلی آیت میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ انہوں نے ایک تو جو بات تھی، گفتگو، کلام، اس کو اپنے معنی سے بدل دیتے تھے، اور دوسرا یہ کہ نافرمانیاں کرتے تھے، اور زبان کو توڑ موڑ کر اس انداز سے الفاظ ادا کرتے تھے کہ اس کے معنی، مفہوم بدل جائیں، تو انہیں ان کی اس روش پر سرزنش بھی کی جا رہی ہے اور ساتھ سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور ایمان بھی کوئی ایسی چیز پر نہیں لانا جو بالکل ہی اوپری قسم کی ہو، بلکہ انہی چیزوں پر جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور یہ ایمان کب تک لے آؤ؟ قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے کو مٹا دیں، کہ جس چہرے سے تم اشارے کرتے ہو یا اپنی زبان کو موڑ موڑ کر بیان کرتے ہو، یا زبان سے کچھ اور اظہار کرتے ہو اور اندر میں کچھ اور ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے چہروں کو ہی مسخ کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، ان کو تبدیل کر دیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تم پر نازل ہو جائے۔ تو اس سے پہلے ہی تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے اور تم ایمان لے آؤ۔ اب اس وعید کا تعلق دنیا سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے چہروں کو دنیا میں ہی بدل دے اور مٹا دے، اور یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ روز قیامت اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ فَنَرُدَّهَا، پس ہم انہیں پھیر دیں، یعنی ان چہروں کو، عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، ان کی پیٹھوں کے پیچھے، او نَلْعَنَهُمْ، یا ہم ان پر لعنت کر دیں، کما لعنا، جس طرح ہم نے لعنت کر دی تھی، اصحاب السبت، اصحاب سبت پر، ہفتے والے دنوں پر۔ اب ہفتے والوں کی تفصیل ہم نے پیچھے پڑھ بھی چکے، سورہ اعراف میں بھی اس کا تذکرہ ہے، سورہ بقرہ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ان لوگوں کو جب منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کا دن صرف خاص ایک عبادت کے لیے مخصوص ہے، تو انہوں نے ہیلہ سازی سے کام لیا اور ہیلوں پر عمل کرتے ہوئے ہفتے کے دن بھی شکار کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی شکلوں کو بندر اور خنازیر سے بدل دیا تھا، تو یہ قردن جو ہے ان کو بنا دیا گیا تھا، تو یہ اللہ کا عذاب مسلط ہو گیا تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان کو وعید بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ یہودی اس بات سے واقف تھے، اور یہ اصحاب سبت کا جو واقعہ تھا یہ بھی یہودیوں میں سے ہی تھا، یہودیوں کے اندر ہی ہوا تھا، انہی کی قوم تھی، لہذا انہیں وعید سنائی جا رہی ہے کہ اب دوبارہ تمہارے ساتھ وہی معاملہ نہ ہو جائے جس طرح کہ تم نے پہلے نافرمانی کی تھی اور تمہارے کچھ لوگوں کے چہروں کو بندروں کی صورت سے بدل دیا گیا تھا، اسی طرح پھر تمہارے چہروں کو مسخ نہ کر دیا جائے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے یہ مفعولہ، ہونے والا ہے، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ کے لیے ناممکن ہو، اللہ تعالیٰ بس کسی بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کن کہتے ہیں، فیکون، تو وہ ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، بین یدی الساعہ مسخ وخسف وقذف، کہ قیامت سے پہلے شکلوں کے بدل جانے، زمین میں دھس جانے اور پتھروں کی بارش کے واقعات رونما ہوں گے۔ اور اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسح
قیل ومتى ذلك یا رسول اللہ قال اذا ظهرت المعارض والقینات واستحلت الخمر، کہ آخر زمانے میں زمین کا دھسنا، پتھروں کی بارش اور شکلوں کا بدل جانا واقع ہوگا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب باجے، گاجے اور گانے والیاں عام ہو جائیں اور شراب کو حلال کر دیا جائے۔ یہ جب صورتحال ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں معاف کریں گے، نہیں بخشیں گے، ان یشرک بہ، کہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ، ویغفر، اور بخش دیں گے، ما دون ذالک، اس کے علاوہ، لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں گے۔ تو کبیرہ گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، اور ان میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اگر انسان شرک کرتے کرتے ہی مر جائے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کا لیے جہنم ہے، اور یہ آیت مبارکہ اس پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بالکل معاف نہیں کریں گے جو شرک کرتے کرتے مر گیا، کیونکہ جس انسان نے ساری زندگی میں اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا اور وہ حاجتیں، ضرورتیں، سجدے، عبادتیں اللہ کے غیر کے لیے کرتا رہا، تو پھر اس نے زندگی میں کیا گیا ہے؟ اور اگر کوئی انسان شرک کرتا رہا ہے تو اس نے ایک اصل بنیادی نقطے کو ہی نہیں سمجھا، اس نے ایک اکائی کو ہی نہیں سمجھا، تو پھر اس کی بات کی جو عبادتیں ہیں، ریاضتیں، ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص شرک نہیں کرتا اور اس کے علاوہ اس سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا ان گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اب یہاں پر بھی فری ہینڈ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وہ جو شرک نہیں کرا تو وہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر بھی تخصیص فرما دی ہے، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ ان میں سے بھی عذاب دے گا۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جس نے بھی شرک کیا یا شریک کیا باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد افترا، پس تحقیق اس نے گھڑ لیا، اثمًا عظیما، بہت بڑا گناہ۔ کیونکہ شرک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اٹھا کر کسی اور کی طرف منسوب کر دے، اللہ کی صفات کسی اور سے ان کی توقع اور امید لگانا شروع کر دے، تو یہ کام انسان کے لیے بہت خطرناک ہے، اور یہ بہت بڑا شرک ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا جو انجام ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ مفسر لکھتے ہیں کہ جو مصیبت کے وقت غیر اللہ کو پکارے، اٹھتے بیٹھتے ان کے نام کا وظیفہ کرتے ہیں، ان کے نام کے روزے رکھتے ہیں، ان کی قبروں کو پوجتے ہیں، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، ان کی منتیں مانتے ہیں، یہ وعید بھی ان لوگوں کی مصداق ہے۔ یعنی یہ سارے کام، جو ساری عبادتیں جو صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اگر وہ اللہ کے غیر کے لیے کی جائیں گی تو وہ شرک کہلائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔